پاکستان ایک بار پھر مشرق وسطی میں امن کے لیے متحرک فیلڈ مارشل عاصم منیر کل تہران کا دورہ کریں گے۔ ایرانی نیوز ایجنسی ایرنا کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی نے کہا کہ دورے کا مقصد دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ دورے کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار لندن پہنچ گئے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر پاکستانی ہائی کمشنر ٹیپو عثمان اور دیگر نے استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار برطانوی وزیر خارجہ ایڈملی بینڈ سے ملاقات کریں گے۔ برطانیہ کے وزیر مملکت سے بھی ملاقات شیڈول ہے۔ نائب وزیر اعظم ارکان پارلیمنٹ اور پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ایران کو وینزویلا بنانے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ مزاحمت، استقامت اور اتحاد کی طاقت سے دنیا کو حیران کر دیا۔ صدر مسعود پزشکیان کا تقریب سے خطاب، کہا ٹرمپ آسانی سے کہتے ہیں وہ توافق اور سخت پابندیاں عائد کریں گے۔ ہم اس غیر مساوی جنگ کے باوجود عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایران مکمل جنگ میں ہے۔ ہم ایک مکمل معاشی، فوجی اور سیکورٹی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر اور عدلیہ کے سربراہ کی ملاقات، امریکی معاشی پابندیوں سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی طے کی۔ ایران کا امریکہ کی معاشی جنگ میں مدد کرنے والے ممالک کے مفادات کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹری جنرل محسن رضائی کہتے ہیں تیل کا ایک قطرہ بھی خلیج فارس یا آبِ حرمت سے نہیں گزرنے دیں گے۔ دنیا سمجھ گئی کہ ٹرمپ احمق شخص ہیں۔ سپریم لیڈر مجتبی خامنہ ای کی جانب سے نئی فوجی تقرریاں اس بات کی علامت ہیں کہ ایران جنگ کے لیے تیار ہے۔ ترجمان ایرانی فوج بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا نے کہا کہ جنگ سے خطے میں نئی جغرافیائی سیاسی بیداری پیدا ہوئی۔ آبِ حرمت کی اسٹریٹجک اہمیت اور اثر و رسوخ مزید واضح ہو گیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ کی معاشی جنگ کو پرانی امریکی غنڈہ گردی قرار دے دیا۔ کہا کہ ہم دھمکیوں اور معاشی پابندیوں سے خوفزدہ نہیں ہیں، معلوم ہے مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ امریکہ کی چالیں ناکام ہو چکی۔ ایران کے خلاف معاشی جنگ سے امریکہ کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ سابق امریکی وزیر دفاع لیون پینٹے نے خبردار کیا ہے کہ اب ایران اپنے ہرمز بند کر کے امریکہ پر اقتصادی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے حالیہ اقدامات تہران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکیں گے۔ امریکہ کو زیادہ دباؤ کی پالیسی کے بجائے تہران کے ساتھ سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ سندھ کابینہ نے میر رضا کی موت کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی منظوری دے دی۔ صوبائی حکومت کا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط، کمیشن کی سربراہی کے لیے حاضر سروس جج نامزد کرنے کی درخواست۔ کراچی پولیس نے میر رضا کے نام پر رجسٹرڈ سم حاصل کر لی۔ واٹس ایپ ڈیٹا تک رسائی کی کوشش، تفتیش میں دوستوں کے بھیجے گئے پیغامات سے میر رضا کے معاشی اور گھریلو مسائل کا ذکر سامنے آیا۔ پولیس نے آخری 12 گھنٹوں کی ٹائم لائن تیار کر لی۔ میر رضا آخری وقت تک سرمایہ کاری اور قرض کے حصول کے لیے کوشاں رہا۔ جوڈیشل کمیشن کے ڈیسیجن کے بارے میں میڈیا سے پتہ لگ رہا ہے، وہ ڈیسیجن جو کہ نہ کہ ہمیں انفارم کیا گیا ہے، نہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس بتائے گئے ہیں کہ کس بنا پہ یہ کمیشن بنایا جا رہا ہے۔ اب تک اگر رپورٹ ہی باہر نہیں آئی ہے تو کس بیسس پہ اس ڈیسیجن کو لیا جا رہا ہے؟ کیا انہیں پہلے سے پتہ ہے رپورٹ میں کیا ہے؟ کیا وہ رپورٹ سے ایگری کر رہے ہیں، ڈس ایگری کر رہے ہیں؟ واٹ آر دا گراؤنڈس آف دس ڈیسیجن، وہ ہمیں انفارم نہیں کیا گیا ہے۔ میر رضا کے والدین و وکیل نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ بہن نے کہا کمیشن کے والد سے ہمیں آگاہ کیا گیا، نہ TRD بتایا گیا، ہم سندھ حکومت کے فیصلے کے ساتھ نہیں۔ وکیل جبران ناصر کہتے ہیں پولیس رپورٹ پیش کرنے سے پہلے سندھ حکومت نے جوڈیشل کمیشن کا اعلان کیوں کیا؟ JIT کیوں نہیں بنائی گئی؟ پولیس افسران کے مجرمانہ رویے کی تحقیقات کیوں نہیں ہوئی؟ میر رضا کے اہل خانہ کل JIT کے لیے ہائی کورٹ جائیں گے۔
راولپنڈی میں قتل خاتون ہنا کے شوہر فیصل اصغر اور ذیشان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزمان سے قتل میں استعمال ہونے والی رسی اور تار کا ٹکڑا برآمد۔ ملزم کے والد اصغر عمر کا بیان ریکارڈ۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم کے والد نے گھریلو ناچاکی کا بتایا۔ گرفتار شوہر فیصل اصغر نے ملازم ذیشان کو قتل کی واردات میں شامل ہونے کا لالچ دیا۔ ملزم ذیشان نے مقتولہ کے ہاتھ باندھے اور گلا دبا کر قتل کیا۔ ہزارہ کی ننھی پری آیت نور کی بازیابی کے لیے ہری پور میں احتجاج۔ شہریوں نے صدیق اکبر چوک سے شاہراہ ریشم کو بند کر کے دھرنا دے دیا۔ 14 روز سے لاپتہ، احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ پاکستان مزید کسی سیاسی اور آئینی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا، نواز شریف نے وزیر اعظم پر واضح کر دیا۔ شہباز شریف کی جاتی امراء میں پارٹی قائد سے ملاقات۔ سپریم کورٹ کے بانی پی ٹی آئی کو ہسپتال شفٹ کرنے کے فیصلے پر مشاورت۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو بانی پی ٹی آئی کے شفا اسپتال کے بجائے پیمز میں چیک اپ کی وجوہات سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں سیاسی حکمت عملی اور قانونی آپشن پر مشاورت کی گئی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست اور اس کے قانون پر جواب پر غور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد نورین نیازی سے فون پر رابطہ ہوا۔ نورین نیازی نے ملاقات کے احوال کا ذکر نہیں کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گفتگو، کہا کہ نورین نیازی نے کہا تھا وہ باہر آ کر بات نہیں کریں گی۔ ملاقات سے نورین نیازی خوش تھیں، کچھ چیزیں شیئر نہیں کی جا سکتی۔ بانی پی ٹی آئی نے سہیل آفریدی یا قیادت کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ 27 ستمبر کو انقلاب ہوگا، گولی اور بندوق سے نہیں ڈرتے، حقیقی آزادی یا شہادت، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بنیر میں اسٹریٹ موومنٹ ریلی کے شرکاء سے خطاب، کہا جعلی حکومت نے 3 ججز کے حکم کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ یہ صرف 3 ججز کی نہیں بلکہ پوری عدلیہ کی توہین ہے۔ ہمارے نوجوان کا کاکروچ نہیں، اقبال کی شاہین اور ملک کا مستقبل ہے۔ پنجاب ترقی اور ٹیکنالوجی کے دور میں داخل، ای بز اور مریم کی دستک پورٹل کی بدولت سروسز ٹیکنالوجی میں لیڈ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اراکین اسمبلی سے گفتگو، کہا پنجاب کے ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں سے دوسرے صوبوں کے عوام بھی مستفید ہو رہے۔ لاہور میں جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور اضلاع میں کیتھ لیبز مکمل طور پر فعال ہیں۔ صدر زرداری نے فریال تالپور کو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا ٹاسک سونپ دیا۔ فریال تالپور کی پیپلز پارٹی وسطی جنوبی پنجاب تنظیموں سے ملاقاتیں، پنجاب کے ہر بلدیاتی حلقے میں امیدوار کھڑے کرنے اور پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کو واپس لانے کی ہدایت۔ فریال تالپور جلد پنجاب بھر کے دورے کر کے ڈویژن، ضلع اور تحصیل سطح پر پارٹی تنظیموں اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ شاہ غلام قادر کی زیر صدارت نون لیگ آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جامع پالیسی بنانے، امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اقدامات کا فیصلہ۔ چیف الیکشن کمشنر اور انتظامیہ کو کامیاب انتخابات کے انعقاد پر مبارکباد۔ عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جنگی جرائم کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ قراقرم کے اسپانٹک پہاڑ پر جاں بحق ڈاکٹر اسماء مشتاق کی لاش منتقلی کے لیے ریسکیو آپریشن مؤخر۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کے مطابق ہیلی کاپٹر کے ذریعے میت کی واپسی کی اجازت دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو تمام تر صورتحال سے مسلسل آگاہ رکھا جا رہا۔ 12 ربیع الاول کے بعد ملک گیر ہڑتال کریں گے، مطالبات نہ مانے گئے تو اسلام آباد کی طرف بھی مارچ کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اعلان۔ مال روڈ لاہور میں دھرنے کی شرکاء سے خطاب میں کہا لیوی کا بھتہ ٹیکس کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، حکومت کو پیٹرول کی قیمتیں کم کرنا پڑیں گی، احتجاج نہ ہوتا تو ڈیزل کی قیمت 32 روپے کم نہ ہوتی۔ سرکاری اسکیم کے تحت 88,700 عازمین حج نے پہلی قسط جمع کروا دی۔ 3 دن میں حج واجبات کی پہلی قسط کی مد میں 55 ارب سے زائد وصولیاں۔ لانگ حج پیکج کے تحت صرف 18,500 نشستیں باقی۔
ماضی میں شہر سے بے وفائی کرنے والے اب تقسیم کی سیاست کے ذریعے ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ سیاسی مفادات کی خاطر لیڈرشپ کو دھوکہ دینے والوں نے شہر کا امن تباہ کیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا کراچی میں لسانی بنیادوں پر تقسیم کی سیاست کرنے والوں کو اب ناکامی ہوگی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان 2 روزہ دورے پر فرانس پہنچ گئے۔ صدر میکرون کے ساتھ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل کا پہلا اجلاس بھی ہوگا۔ محمد بن سلمان کی ای اسپورٹس ورلڈ کپ میں شرکت بھی متوقع۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان تجارتی مذاکرات ناکام، کینیڈا کا امریکہ پر 50% جوابی ٹیرف کا اعلان۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے ٹرمپ کے محصولات کو کینیڈا کو تقسیم کرنے کی کوشش قرار دے دیا، کہا امریکی اشیاء پر ڈالر کے بدلے ڈالر کے حساب سے جوابی ٹیرف لگایا جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے آخری لمحات میں شرائط تبدیل کرنا غیر منصفانہ اور ناقابل قبول ہے۔ برطانیہ میں میڈلسبرا کے قریب پولیس تعاقب کے دوران خوفناک ٹریفک حادثہ، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد ہلاک۔ غلط سمت میں جانے والی گاڑی مخالف سمت سے آنے والی پولیس گاڑی سے ٹکرا گئی، دونوں گاڑیوں کے تمام افراد ہلاک۔ پاکستانی سکواش پلیئر ثنا بہادر نے PCA انڈیپینڈنٹ سکواش کپ میں ویمنز اوپن ٹائٹل جیت لیا۔ آسٹریلیا میں مسلسل دوسری کامیابی، شاندار کارکردگی سے سبز ہلالی پرچم ایک بار پھر بلند کر دیا۔ اور چین میں انسان نما روبوٹس کے عالمی مقابلے شروع، روبوٹس نے میوزیکل پرفارمنس، پریڈ اور لائٹ شو پیش کیا۔ 5 روزہ مقابلوں میں 16 ممالک کی 666 ٹیمیں اور 2056 روبوٹس شرکت کریں گے۔